السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب دوست؟ میں محمد صغیر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے انٹرویو کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں اپنا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی پوسٹ کے لیے جو انٹرویو ہوا تھا اس کا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کروں گا۔ یاد رہے کہ اس انٹرویو میں مجھے 92 نمبرز ملے تھے اور میں پنجاب میں دوسرے نمبر پہ آیا تھا۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں اندر گیا تو میں نے پینل کو سلام کیا، تو جو ممبر تھے محمد علی گردیزی صاحب، انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں تھینک یو کہہ کر بیٹھ گیا۔ تو پہلا جو سوال انہوں نے مجھ سے کیا وہ یہ تھا کہ بیٹا کیا نام ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد صغیر ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے ایم اے مطالعہ پاکستان کے ایگزام دیے ہوئے ہیں اور پنجاب پولیس میں بطور کانسٹیبل ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ تو پہلا سوال جو انہوں نے مجھ سے کیا، جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں پہلا آئین کون سا نافذ کیا گیا؟ تو میں نے بتایا ان کو کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں مناسب ترامیم کر کے پاکستان میں عبوری آئین کے طور پر اس کو نافذ کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے مجھے ایڈوائزر کی طرف جو ہے ان کو کہا کہ سوال کریں وہ مجھ سے۔ تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ لیاقت علی خان صاحب نے 1950 میں روس کی دعوت کو، یعنی سوویت یونین کی دعوت کو ٹھکرا کر امریکہ کا دورہ کیا، کس نظر سے اس دورے کو دیکھتے تھے؟ آپ کس نظر سے اس دورے کو دیکھتے ہیں؟ تو میرے لیے ایک نیا سوال تھا، تو میں نے ان کو فوراً بتایا کہ جی میرے خیال میں یہ دورہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں تھا۔ تو دوسری طرف بیٹھے ڈی آئی جی صاحب پریزنز ملک شوکت فیروز، تو انہوں نے انٹرپٹ کیا اور مجھے فوراً کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ دورہ آپ کے خیال میں غلط تھا؟ تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا کہ نہیں، یہ دورہ میرے خیال میں نہیں بلکہ یہ حقیقت میں غلط تھا۔ تو پہلے والے صاحب نے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ جو کیسے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ 1950 میں لیاقت علی خان صاحب نے سوویت یونین کی دعوت کو ٹھکرا کر امریکہ کا دورہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے سیٹو اور سینٹو میں شرکت کی۔ تو فوراً انہوں نے ٹوکا کہ یہ سیٹو اور سینٹو تو بعد کی بات ہے، لیاقت علی خان صاحب تو 1951 میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا بات آپ کی بالکل درست ہے، خارجہ پالیسی کا رخ جس طرف لیاقت علی خان صاحب موڑ کے گئے تھے باقی حکومتوں نے بھی ایسا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سیٹو اور سینٹو کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اور جو سینٹو ہے وہ ہے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ تو سیٹو میں پاکستان نے 1954 میں جبکہ سینٹو میں 1955 میں شرکت کی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ سیٹو اور سینٹو کس مقصد کے لیے تھے؟ میں نے کہا یہ روس اور چین کے اثر کو روکنے کے لیے، کمیونزم کے اثر کو۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان روس یا سوویت یونین کی طرف گیا نہیں، دوسرا یہ اس کے اگینسٹ چلے گا۔ میں نے کہا جی سر۔ تو کہتا ہے پاکستان کو کیا نقصان ہوا؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال بنی ہے 1971 میں روس نے بھارت کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ چلیں یہ بتائیں کہ یہ اب جو سی پیک میں شامل کر رہے ہیں روس کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مودی صاحب نے کشمیر اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کے لیے صورتحال بنائی ہوئی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ روس کا ہمارے ساتھ ہونا۔ دوسری بات یہ کہ روس جب ہمارے ساتھ نہیں تھا تو یہ بھارت کے ساتھ تھا، ہمارا نقصان کرتا تھا، اس سے ٹوٹا، ہمارا نقصان کم ہوا، ہمارے ساتھ شامل ہوا، ہمیں مزید فائدہ ہوا۔ یہ سی پیک میں آتا ہے تو ہمیں جو ہے زر مبادلہ زیادہ ملے گا کیونکہ اس کی بھی ٹریڈ یہاں سے گزرے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ چودھری محمد علی خان صاحب کون تھے؟ میں نے کہا چودھری محمد علی خان پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ تو جو ممبر صاحب تھے محمد علی گردیزی صاحب، تو انہوں نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ یہ چودھری محمد علی صاحب پرائم منسٹر بننے سے پہلے کیا تھے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے وہ پاکستان کے پہلے جنرل سیکرٹری رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے پہلے والے سر جو ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلام محمد صاحب کون تھے؟ میں نے کہا جی پاکستان کے گورنر جنرل۔ تو پھر دوبارہ سے جو ہے ممبر صاحب نے انٹرپٹ کیا اور پوچھا کہ گورنر جنرل بننے سے پہلے غلام محمد صاحب کون تھے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ وزیر خزانہ تھے۔ تو انہوں نے پھر سے پوچھا وزیر خزانہ بننے سے پہلے وہ کیا تھے؟ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے سوری کی۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ یحییٰ خان کے اہم کام بتائیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ 1 جولائی 1970 کو یحییٰ خان نے 1 یونٹ تحلیل کیا اور 4 صوبے جو ہے بحال کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بتائیں۔
تو میں نے بتایا کہ 1970 میں عام انتخابات ہوئے. انہوں نے کہا اس سے بھی ایکسٹرا بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ لیگل فریم ورک آرڈر یہ جاری کیا جس کے تحت جو ہے اسمبلی کی تعداد 313 تھی اور جو ہے اسمبلی اپنے قیام کے 120 دن کے اندر ملک کے لیے نیا آئین بنائے گی، بصورت دیگر یہ آٹومیٹک تحلیل ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے دوسرے ایڈوائزر صاحب انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کو مین 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شمالی پہاڑی سلسلے، شمال مغربی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے. تو انہوں نے شمالی پہاڑی سلسلے اور شمال مغربی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا. تو میں نے ان کو بتایا پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلوں میں جو ہے کوہ قراقرم اور کوہ ہمالیہ واقع ہے. کوہ قراقرم میں جو ہے مین چوٹی K2 کی ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی اور جو ہے آل اوور دا ورلڈ وہ 2nd نمبر پہ ہے. 8611 میٹر اس کی بلندی ہے. اسی طرح ہمالیہ جو ہے اس کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ نانگا پربت ہے 8126 میٹر. اور شمال مغربی جو ہے پہاڑی سلسلوں میں ہندو کش ہے اور اس کی جو بلند چوٹی ہے وہ ترچ میر ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے پوچھا مونسون ہواؤں کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو میں نے بتایا مونسون ہوائیں یہ خلیج بنگال سے اٹھنے والی ہوائیں ہیں جو کہ بارش برساتی ہوئی گزرتی ہیں. اپریل کے مہینے میں یہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور پاکستان چونکہ مونسون ہواؤں کے خطے کے مغرب میں واقع ہے تو یہاں پہ یہ ہوائیں پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جاتی ہے. اس کا جون کا اینڈ ہو جاتا ہے یا اس سے بھی لیٹ ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی یہ جولائی میں آ کے پاکستان میں جو ہے یہ بارشیں برساتی ہیں اور جو ہے یہ ستمبر میں جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے. اوورآل یہ پورا سال چلتی ہیں لیکن مین جو ہے یہ جولائی سے لے کر ستمبر تک چلتی ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں بفر سٹیٹ کیا ہوتی ہے. تو بفر سٹیٹ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چل گیا کہ 2 ہاسٹائل کنٹریز یا 2 ہاسٹائل ریجنز کے درمیان جو نیوٹرل علاقہ ہوتا ہے اس کو آپ بفر سٹیٹ کہتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا جی یہ گوبی ڈیزرٹ کہاں پہ ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ گوبی ڈیزرٹ جو ہے یہ منگولیا میں ہے اور اس کا کچھ حصہ چائنا میں ہے. واخان کوریڈور جو واخان کی پٹی ہے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ پاکستان کے شمال مغرب جو یہ KPK کا چترال کا علاقہ ہے اس کے ساتھ جو افغانستان کی سرحد ہے یہ واخان کوریڈور ہے. اس کی جو چوڑائی ہے ویسے تو کچھ زیادہ ہے لیکن کہیں کہیں پہ صرف 20 سے 22 کلومیٹر ہے. یعنی کہ 20 سے 22 کلومیٹر کے بعد جو ہے ایک تیسرا کنٹری سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کا نام تاجکستان ہے اور یہی وہ پٹی ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے. تو محمد علی گریزی صاحب نے اس بار پھر انٹرپٹ کیا اور پوچھا کہ یہ افغانستان کی یہ واخان کی پٹی یہ افغانستان کو کیوں دی گئی. تو مجھے اس کا نہیں پتہ تھا، میں نے ان کو سوری کی تو انہوں نے خود سے بتایا کہ یہ ڈیورنڈ لینڈ کے وقت جو ہے یہ جو معاہدہ ہوا تھا 1893 میں اس وقت برطانیہ کی حکومت نے جان بوجھ کے یہ علاقہ جو ہے افغانستان کو دیا تھا صرف اس لیے کہ سوویت یونین کی جو یہ سرحد تھی اسی جگہ سے یہ ہندوستان سے ملتی تھی تو اس لیے یہ اس کو دے دیا افغانستان کو تاکہ جو ہے سوویت یونین براہ راست جو ہے ہندوستان پر حملہ نہ کر سکے. اس کے بعد جو ہے جو تیسرے ایڈوائزر صاحب تھے DIG صاحب پریزنز ملک شوکت فیروز محکمہ جیل خانہ جات کی طرف سے جو ہے وہ ایڈوائزر تھے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ صغیر صاحب یہ بتائیں کہ اتنا اچھا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ چھوڑ کر آپ جیل ڈپارٹمنٹ میں کیوں آنا چاہتے ہیں. تو میں بھی ہو سکتا ہے ان کے خیال میں یہ ہو کہ میں انہیں یہی جواب دوں گا کہ یہ یہاں پہ میرا اسکیل 7 ہے اور میں 16 پہ آ رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی یہ جواب بنتا بھی تھا لیکن میں نے ان کو الگ جواب دیا. میں نے بتایا کہ میرے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مجرمان کو اور جو بڑے گینگسٹر ہیں ان کو پکڑ کے جب عدالتوں سے سزائیں کرا کے جیلوں میں بھیجتے ہیں تو جیلوں میں کچھ کالی بھیڑیں سارے بھی غلط نہیں ہیں، یہ ان کو سہولیات دیتے ہیں اور یہ اندر بیٹھ کر باہر جو ہے اپنے نیٹ ورک چلاتے ہیں اور باہر کاروائیاں کراتے ہیں. تو میرا جیل ڈپارٹمنٹ میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ میں جو ہے ان کی یہ سہولت ختم کروں گا اور جو ہے ایماندار اور دیانتدار عملہ تعینات کروں گا جو ان کی سہولت کو ختم کرے گا اور میں اندر بیٹھے جو ہے مجرمان اور دہشت گردوں کو جو ہے باہر کاروائیاں نہیں کرنے دوں گا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ صغیر صاحب یہ بتائیں یہ دہشت گرد جو ہیں ان کو ہم 25 سال اپنے پاس رکھتے ہیں تو کیوں نہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے کہ ہمیں ان کو کھانا بھی دینا پڑتا ہے، ان کی صحت کی سہولیات بھی دینی پڑتی ہیں اور ان کا ہم انکاؤنٹر نہ کر دیں. تو میں نے کہا نہیں سر رولز ہمیں اجازت نہیں دیتے.
انہوں نے کہا رولز بے شک ہمیں اجازت نہیں دیتے، لیکن چونکہ یہ ہمارے بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کر دیں۔ میں نے کہا کبھی بھی ہم قطعاً ایسا نہیں کر سکتے، رولز موجود ہیں، پاکستان کا امیج خراب ہوگا، ہمیں رولز کے خلاف نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ پھر بضد ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا نخواستہ وہ جوڈیشل جو انکوائری ہوتی ہے، جو عدالت کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں ہمارے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو جعلی انکاؤنٹر کیا ہے، تو وہ 302 ہمارے اوپر لگ جائے گی، تو ہم ایسے کام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسا ہمیں کر لینا چاہیے، ہم جو ہے افسران کو اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ یہ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن کرنے کے بعد پھر ایسا کریں گے۔ میں نے کہا قطعاً ایسی بات نہیں ہے، یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب کبھی ہم ان کو یہ لوگ ہمارے پاس بر ریمانڈ ہوں اور ہم اسلحے کی ریکوری کے لیے جو ہے ان کو لے جا رہے ہوں، اور ان کے ساتھی انہیں چھڑانے کے لیے آ جائیں، وہ ہمارے اوپر فائرنگ کریں، تو ہم اپنے دفاع میں فائرنگ کا حق جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو 3-4 بار جو ہے وہ میرے ہر جواب کے بعد دوبارہ سے یہی بات رپیٹ کرتے، اور مجھے ہر بار جو ہے ان کو ایک نئی سجیشن دینی پڑتی۔ ایون کہ میں نے آپریشن ضرب عضب کا بھی حوالہ دیا، نیشنل ایکشن پلان کا بھی حوالہ دیا، اور 1-2 اور متعدد حوالہ جات بھی دیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈی آئی جی صاحب بضد تھے کہ ان کا انکاؤنٹر کیا جانا چاہیے۔ تو فائنلی میں نے ان کو بتایا کہ جناب رولز اور ریگولیشنز کی ہم جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، رولز اور ریگولیشنز ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پریزنز ہیں، ادروائز آپ بھی نہ ہوتے۔ تو اس بات پر جو ہے ممبر صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں آ گیا۔ یہ تھا میرا انٹرویو جس میں مجھے 92 نمبرز ملے تھے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجوہات تھیں کہ میں یہ ڈیوٹی 16 اسکیل کی جاب چھوڑ کے میں واپس آ گیا۔ تو جب میری سلیکشن ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں کانسٹیبل تھا 7ویں اسکیل کا، تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے 16ویں اسکیل کی جاب دی ہے، اور الحمدللہ میں پنجاب میں 2nd نمبر پہ آیا ہوں، تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو جو میرے وہ اس کے توقعات کے جو محل تھے وہ دھڑام سے گرے۔ جو خوشی اور جو پلیجر میں محسوس کر کے گیا تھا وہ وہاں پہ وہ چیز نہیں تھی، وہاں پہ حالات کچھ اور تھے۔ وہاں پہ جو باؤنڈنس تھی ڈیوٹی کی، آپ جو ہے چھٹی کے علاوہ نہیں جا سکتے گھر۔ میں ملتان میں میری رہائش تھی اور میری ڈیوٹی جو ہے وہ ڈی جی خان میں لگی، تو وہاں جب میں گیا تو یہ صورتحال مجھے دیکھنے میں آئی کہ صبح جب آپ نماز پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے فوراً جانا ہے جو ہے سورج نکلنے سے پہلے لاک آؤٹ کرنا ہے، اور جو ہے اپنی نگرانی میں کرانا ہے، اور شام کے وقت لاک اپ کرانا ہے۔ تو یہ وہ ڈیلی کی پریکٹس تھی، جس نے نہ تو اتوار کے دن اس میں چھٹی ہوگی نہ ہی عید کے دن چھٹی ہوگی۔ مطلب اگر 365 دن ہے سال کے تو آپ نے یہ پریکٹس 365 دن کرنی ہے، اور اگر لیپ کے سال میں 29 فروری آ جائے، 366 دن ہو جائیں سال کے، تب بھی یہ پریکٹس 29 فروری کو بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عید والے دن بھی وہیں پہ باؤنڈ ہیں، اتوار والے دن بھی وہیں پہ باؤنڈ ہیں، باقی ہمارے جتنے بھی ورکنگ ڈیز ہیں یا کوئی ہالیڈیز ہیں، چھٹیاں، ہم جیل میں ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں جب تک میں تحریری چھٹی نہیں لوں گا میں جیل نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فیملی کے ایشوز، باقی معاملات، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے محسوس کیا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا۔ تو میں نے پھر سوچا کہ نیکسٹ تیاری کرتا ہوں، دوبارہ بکس اٹھائیں، دوبارہ قسمت آزمائی کی، ایکسائز انسپیکٹر کی جابز آ گئیں، 2018 میں اپلائی کیا، پیپر دیا، محنت کی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاس ہو گیا۔ جو اپلیکیشن دی تھی این او سی کی جیل ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں کا جو رول ہے، کیونکہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سامان نوکری چھوڑ جاتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر، تو ڈپارٹمنٹ کا یہ المیہ ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سامان کو انہوں نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے کہ ان کو کوئی سہولت دے دی جائے، انہوں نے کہا کہ جی اس کو باندھنے کے طریقے جو ہے انہوں نے ایجاد کیے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان کو این او سی دینا چھوڑ دو، نہ این او سی دیا جائے گا تو نہ ہی یہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ سکیں گے۔ تو ہوا یہ کہ مجھے یہ بہانہ تراشا گیا کہ جی آپ 16ویں اسکیل پہ ہیں، اور اگلا جو اسکیل ہے آپ کا ایکسائز انسپیکٹر کا وہ بھی 16واں ہے، تو برابر اسکیل پہ آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا، آپ 17 میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ 17 کی اتنی جابز نہیں آتی، اور میری بھی جو ہے ماسٹر ایک سادہ سے سبجیکٹ میں ہے، بہت سے سبجیکٹ، بہت سے ڈپارٹمنٹ جن میں 17 کی پوسٹ آ بھی جائیں تو وہ 4-5 سبجیکٹ انہوں نے جو ہے وہ مخصوص کیے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آپ کا ہے تو آ جائیں، ادروائز آپ ناٹ ایلیجیبل۔ تو اس صورتحال میں میرے لیے 17 پہ جانا بہت مشکل تھا۔
تو میں نے کوشش تو بہت کی کہ مجھے NOC مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ ادھر جب میری انٹرویو کی باری آئی تو وہاں پہ جو ممبر صاحبہ تھی، میڈم تھی، تو انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ صغیر صاحب اگر آپ کا NOC نہ آیا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا، اور وہی بنی NOC مجھے ملا نہیں، اور جب رزلٹ آیا تو 101 بندے نے پیپر پاس کیا ہوا تھا اور صغیر کو چھوڑ کر 100 بندے کا رزلٹ آیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اور یہ تھی میری امیجیٹ کاز واپس آنے کی۔ لین کا ایک جو ہے رول ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے ایک کنفرمڈ سول سرونٹ جو کسی ڈپارٹمنٹ میں پہلے سے کنفرم ہو اور تھرو پراپر چینل دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائے، تو وہ وہاں کنفرم ہونے سے پہلے یا اس کا کوئی پروبیشن پیریڈ ہے تو پروبیشن پیریڈ کمپلیٹ ہونے سے پہلے واپس آ سکتا ہے۔ تو جیل ڈپارٹمنٹ میں میرا پروبیشن 2 سال کا تھا، تو میں 1 سال 9 مہینے کر کے صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے NOC نہیں دیا جو میری واپس آنے کی امیجیٹ کاز تھی، میں واپس آیا ایز اے کانسٹیبل۔ ایک بہت بڑا رسک لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ جو ہے کوئی خطرہ مول نہیں لیتے آپ کچھ بڑے نہیں بن سکتے۔ تو یہ وجوہات تھی میرے واپس آنے کی، اور میں واپس آیا، میں نے دوبارہ ٹرائی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا، اور میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہوا۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر میں مجھے 80 مارکس ملے، اور میں ریجن ملتان میں 5ویں نمبر پہ آیا۔ انشاءاللہ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی میں اس میں آپ کو ایکسائز انسپکٹر کے انٹرویو کے بارے میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔